بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قابل عزت احترام بھائیو اور دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ نماز دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، دین کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اور نماز کی درستگی کے لیے اور اس کی صحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح. تو نماز میں جو شخصیت معیار ہے، اور اسی طرح باقی تمام عبادات میں کہ ہم نے کس شخصیت کے طریقے پر عمل کرنا ہے، وہ شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے ان کی سنت کے مطابق اور ان کے طریقے کے مطابق ہم نے نماز پڑھنی. اسی بات کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی، اور صحابہ کرام کے بعد آنے والے قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے سب کو یہی حکم ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کریں. ورنہ اگر اس نماز کو چھوڑ دیا جائے ہر شخص کی اپنی مرضی پر کہ جو جس طرح چاہے پڑھتا رہے، یا اگر اس کو چھوڑ دیا جائے کہ جو چاہے اپنے مسلک کے مطابق پڑھتا رہے، اگر اس نماز کو یہ مذہبی اختلافات یا مسلک کی اختلافات کی بھینٹ چڑھا دیا جائے تو پھر یہ نماز جو ہے یہ بالکل بے روح ہو جاتی ہے، بالکل بے جان ہو جاتی ہے، جس طرح کہ آج کل اکثر مسلمانوں کی نمازوں کی یہی حالت ہے. یہ نماز بہت بڑا فریضہ ہے اللہ رب العزت کا، بہت بڑا فریضہ. اس کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت کو جس قدر بیان کیا جائے اتنا کم. آپ اس کا سکتے ہیں کہ اللہ کی توحید کے بعد عبادات میں سب سے اہم عبادت، اعمال صالحہ میں سب سے اہم عمل صالح وہ یہی نماز بندگانہ ہے. دن اور رات میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا ہے. تو اس نماز کو کھلونا بنانے کی بجائے کہ جو چاہے جس طرح چاہے پڑھتا رہے، کھلونا بنانے کی بجائے ضروری ہے کہ یہ نماز پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھی جائے.
یہی معیار ہے عبادات کی قبولیت کے لیے، تمام عبادات کی قبولیت کے لیے، اور خصوصاً نماز کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس عبادت کا حساب لیا جائے گا یہی نماز۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاة، بندے کا سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ فإن صلحت صلح سائر عمله، اگر یہ نماز درست نکلی کہ اس بندے نے تمام نمازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھی تھی، صلح سائر عمله، اس کے باقی سارے اعمال خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ وإن فسدت، اگر یہ نماز ہی فاسد نکلی کہ کسی نے نمازیں پڑھی اپنی منشا کے مطابق، کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی، اور جس نے ہمیشہ پڑھی اس نے بھی اپنی منشا کے مطابق پڑھی یا اپنے کسی خاص مسلک کے مطابق پڑھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال نہیں کیا، اگر یہ نماز فاسد نکلی فسد سائر عمله، اس کے باقی سارے کے سارے اعمال فاسد ہو جائیں گے۔ نماز کی وجہ سے، نماز کی درستگی کی وجہ سے باقی سارے اعمال درست تسلیم کر لیے جائیں گے، اور نماز کے فاسد ہونے کی وجہ سے باقی سارے اعمال فاسد تصور کر لیے جائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم بعض اخطاء اور بعض غلطیوں کی نشاندہی کریں گے۔ مقصود یہ ہے کہ ہم تمام نمازی ان تمام اخطاء سے، ان تمام غلطیوں سے اجتناب کریں۔ سب سے پہلی غلطی، نیت کے الفاظ اپنی زبان سے دہرانا۔ نماز سے پہلے زبان کے ساتھ نیت کرنا یہ بالکل غلط ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ آج میں یہ پڑھ رہا تھا اس نیت کے حوالے سے، چاروں ائمہ کرام اس بات پر متفق ہیں، چاروں ائمہ کرام، کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں، چاروں کے چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ نماز کے لیے زبان کے ساتھ نیت کرنا شرط نہیں ہے۔ نماز کے لیے نیت کے ساتھ، زبان کے ساتھ نیت کرنا شرط نہیں ہے، اور بلکہ چاروں ائمہ زبان کے ساتھ نیت کرنا مستحب نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ بعد میں آنے والے متاخرین جو علماء ہیں انہوں نے اپنی طرف سے یہ مسئلہ گھڑ لیا کہ نماز کی درستگی کے لیے زبان کے ساتھ نیت کرنا ضروری قرار دے دیا، اور یہ بالکل غلط۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اسوہ حسنہ ہیں، ہمارے مقتدا، ہمارے پیشوا، ہمارے نبی، ہمارے رسول، ہمارے امام ہیں، انہوں نے اپنی کسی ایک نماز کا بھی افتتاح یا اس کی ابتدا نیت کے زبانی الفاظ کے ساتھ نہیں کیا۔ زبانی الفاظ کہ آپ نے نیت زبان کے ساتھ کی ہو۔ آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی شدید محبت کرتے تھے، اور آپ کے ایک ایک عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نوٹ کرتے تھے، حتیٰ کہ دیکھیں نا کہ کس قدر صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا کہ وہ کیفیت بھی بتلا دی صحابہ کرام نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی، قضائے حاجت کے آداب بتلا دی۔ تو یہ تو نماز جیسا ایک اہم عمل، نماز جیسا دین کا ستون، اگر اس کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں ایک نماز میں بھی زبان کے ساتھ نیت کی ہوتی، الفاظ وہ بولے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے الفاظ، تو کیا صحابہ کرام وہ الفاظ بیان نہ کر دیتے؟ جائیں حدیث کی تمام کسی کتاب میں بھی آپ کو یہ نیت کے الفاظ نہیں ملیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیت کے الفاظ کہتے تھے زبان سے، اور نہ ہی آپ کے صحابہ کرام۔ اور میں نے آپ کو بتلایا کہ ائمہ کرام اس بات پر متفق ہیں، چاروں ائمہ، کہ یہ نماز کے لیے زبان کے الفاظ نیت سے پڑھنا شرط نہیں ہے اور نہ ہی یہ مستحب، بلکہ ایک کتاب میں امام اللہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ابن الحمام، ان کی ایک کتاب شرح فتح القدیر کے نام سے بڑی مشہور کتاب، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ التلفظ بالنیت بدعہ، کہ نیت زبان کے ساتھ کرنا جو ہے یہ بدعت۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ساری صراحت کے باوجود آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ نماز شروع کرنے سے پہلے ایک ایک منٹ، ڈیڑھ دو منٹ کھڑے رہتے ہیں وہ زبان کے الفاظ دہرانے کے لیے، وہ نیت کے الفاظ جو ہے وہ زبان سے دہرانے کے لیے۔
اور یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ نماز کے احکام میں سے ایک بہت ہی بنیادی پتہ، نیت کس چیز کا نام ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں ارادہ کریں، دل میں یہ سوچ لیں، یہ ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کہ اب مجھے یہ فرض نماز پڑھنی ہے، اب یہ مجھے سنتیں پڑھنی ہے، اب یہ مجھے وتر کی نماز پڑھنی ہے، اب یہ مجھے نفل نماز پڑھنی ہے۔ بس دل میں ارادہ ہو، یہی کافی ہے، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ دوسری نماز کے احکام میں سے، نماز کی غلطیوں میں سے غلطی کہ کئی لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ایسے لباس میں پڑھتے ہیں کہ جو لباس بہت ہی تنگ ہوتا ہے، اور اس قدر تنگ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے خد و خال بہت ہی واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس لباس میں نماز پڑھتے ہیں کہ جو بڑا ہی شفاف، بہت ہی باریک لباس ہوتا ہے، اور اس لباس میں بھی انسان کے جسم کے خد و خال بالکل نمایاں طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو ایسے لباس میں پڑھتے ہیں کہ جس لباس میں انہوں نے دن بھر کام کیا ہوتا ہے، ان کے اس لباس پر بدنما داغ ہوتے ہیں، بد شکل لباس ہوتا ہے، اور اس سے بدبو نکل رہی ہوتی ہے، اسی لباس میں وہ آ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس لباس میں نماز پڑھتے ہیں جس لباس میں وہ سوتے ہیں، حالانکہ وہ جو سلیپنگ ڈریس ہے، جو سونے والا جو خاص لباس ہے، آپ اس لباس میں تو لوگوں کے سامنے جانا بھی برداشت نہیں کرتے ہیں، تو اللہ ملک الملوک کے سامنے کھڑا ہونا کس طرح برداشت کر لیتے ہیں؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ آدم کے بیٹو، آدم کی اولاد، خذوا زینتکم، اپنی زینت لے لیا کرو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت۔ وہ زینت کیا ہے؟ وہ زینت ہے جو آپ کے جسم کو مزین کر دے، جو آپ کو خوبصورت بنا دے۔ خوبصورت لباس، صاف ستھرا لباس ہو، اچھا لباس ہو، آخر آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ